ضلع گجرات سے یہ سوال ہے کہ چند دن پہلے خاکسار اخبار الفضل میں مضمون دنیا کی عمر پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے. مصنف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب چشمہ معرفت کے حوالہ سے ایک بات کہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات یا زمین و آسمان پر ایک ایسا وقت دور آئے کہ ہر ایک چیز کا لدم ہو جائے، صرف ذات باری باقی رہے۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے، جنت و دوزخ وغیرہ یا انسان کی اخروی زندگی وغیرہ یہ سب چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی؟ اگر ایسا ہے جیسا کہ بادی و نظر میں اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے تو پھر تو انسانی پیدائش بھی ایک بے فائدہ اور لغو شے معلوم ہوتی ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ بادی نظر لفظ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ بادی نظر کہتے ہیں بیرونی نظر اور سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھا جائے، تو آپ نے بھی معلوم ہوتا ہے بہت بیرونی اور سرسری نظر سے اس بات پر غور فرمایا ہے، ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ زمین و آسمان کی صف لپیٹنے کا مضمون قرآن کریم میں ملتا ہے، اور بارہا میں نے مختلف سوال و جواب کی مجالس میں بیان کیا ہے، وہ آیات پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، مثلا یہ ایک آیت تھی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ہم آسمانوں کو، جس میں زمین بھی شامل ہے، اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح پرانے زمانے میں کوئی کاتب اپنے لکھے ہوئے کو رول کر کے لپیٹ دیا کرتا تھا، ہاتھ کے گرد لپیٹ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں لمبے لمبے اوراق ہوتے تھے جن کو رول کر دیا کرتے تھے، تو قطعی سجل للکتب، وہ نقشہ بلیک ہول پر صادق آتا ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی بحث اٹھائی ہے سائنٹیفک حوالوں کے ساتھ اور قرآنی آیات کو دیگر حوالوں کے ساتھ۔ وہ ایک لیکچر تھا سوئٹزرلینڈ میں، زورخ میں، جو 4 عنوانات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے مل کر ایک عنوان بنایا تھا: عقل، منطق اور یقینی علم اور وحی۔ یہ 4 جز ہیں اس سوال کے، جنہوں نے، جو در حقیقت میں 4 سوال ہیں ایک عنوان کے تابع، اور اس کے متعلق جو پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی اس موضوع پر گفتگو کریں، تو وہی والے حصے پر پھر آپ روشنی ڈال کر موجودہ زمانے کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں، اس بحث میں یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ قرآن کریم نے کائنات کے انجام وغیرہ سے متعلق کیا تصریحات فرمائی ہیں، اور اس کے آغاز سے متعلق کیا تصریح فرمائی ہے۔ بس اس کا اخروی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کل من علیہ فان والی جو قرآنی آیت ہے اس سے بھی یہی استنباط ہے کہ جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور ان کی تو کائنات ہی الگ ہے۔ جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کائنات کے ختم ہونے کی بات فرماتے ہیں، اس میں وہ اخروی دنیا کے جہان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ جہان اس سے مختلف نوعیت کا اور الگ ہے، اور کلیتاً خدا کی ذات پر اس کی زندگی کی ایسی واضح بنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ خدا کے سوا بھی کوئی ہے۔ وحدانیت کے تعلق میں اس زمانے میں، اس دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس جہان میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں تصورات ایسے ہیں جو اس جہان کو خدا کی ہستی پر مبنی یا خدا کی ہستی کے سہارے موجود نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، تو یہ کائنات سب کچھ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں خود قائم ہے۔ اس لحاظ سے توحید کے اس بات کا تقاضا ہے کہ سب کچھ مٹا دیا جائے کبھی، اور رہنے والوں کو بھی ایک زمانے میں علم ہو جائے کہ سب کچھ مٹ جائے گا، تاکہ ان کو اپنی ذاتی وجود پر جو اعتماد غلط فہمی سے پیدا ہو چکا ہے وہ مٹ جائے، اور یقین ہو کہ ایک ہی خدا ہے جو رہے گا۔ جو اخروی دنیا ہے اس میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اخروی دنیا ہو یا ملائک کی دنیا ہو، وہ روحانی دنیا نئی ڈائمنشنز کی دنیا ہے، اس کے صرف 4 جہات نہیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، اس کی جہات بھی مختلف ہیں۔
اور ان میں چونکہ وحدانیت سے ٹکرانے یا تصادم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان کو مٹائے بغیر خدا کی وحدانیت پوری شان سے اسی طرح جلوہ گر رہتی ہے۔ بس ان کے مٹنے یا ان کے کالعدم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا رہے ہیں۔ بڑی واضح تحریر ہے جو آپ نے پیش فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا، اگر فرض کریں کہ اس کائنات کی ایک عمر طبی ہو اور اس میں وہ مٹ جائے، اور اس میں اس کائنات کے سے پیدا ہونے والے باقی اجسام بلکہ ارواح بھی مٹ جائیں، یعنی اجسام سے مراد اخروی دنیا میں جو جسم ان کو عطا ہوگا، اور ارواح جو اس جسم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری بھی مٹ جائیں، تب بھی آپ کا یہ سوال درست نہیں ہے کہ اس سے کائنات باطل ثابت ہو جائے گی۔ ہر چیز ایک نتیجہ پیدا کر کے بالآخر ایک طبی منطقی انجام کو پہنچتی ہے، اور وہ اگر پہنچ جائے تو اس کو پھر باطل نہیں کہہ سکتے۔ ایک کرسی آپ بناتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی عمر ہے، ایک کار بناتے ہیں، اس کی اس سے لمبی عمر ہے، یا بعض وقت کرسی کی لمبی عمر ہو جاتی ہے، لیکن مقصد صرف اتنا ہے اس مثال سے یا ان مثالوں سے کہ کرسی جب اپنے مقصد کو پورا کر کے توڑ دی جاتی ہے، خود ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے تو توڑ دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے باطل فعل کیا تھا، کیوں کرسی بنائی۔ ایک کار جو اپنے مقصد کو پورا کر کے جنگ کے میں دھکیل دی جاتی ہے اور پھر مشینوں سے توڑ مروڑ کر اس کے لوہے کو پگھلا کر دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیکار تھی کار بنانا، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو آپ کھاتے کیوں ہیں؟ کیا یہ باطل فعل کرتے ہیں؟ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، جب وہ اس مقصد کو پہنچ جائے اور پھر مٹ بھی جائے تو اسے باطل نہیں کہا جاتا۔ بس اگر جو آپ سمجھے ہیں وہی درست ہے کہ سب کچھ مراد ہے اس میں، تو پھر بھی باطل نہیں کہہ سکتے۔ ایک عظیم طویل دور ہے جس میں اتنا لمبا زمانہ ہے کہ انسانی ذہن اس زمانے کا اپنی توفیق کے حساب سے صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دنیا کے ذرات میں سے پروٹون کی زندگی سب سے لمبی ہے، اور پروٹونز کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ 100⁻34 تک کا حساب جا چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ غالباً ہمارے پروفیسر عبدالسلام صاحب کا نظریہ 33 ہے یا 34 مجھے یاد نہیں، لیکن ان کا ایک حسابی نظریہ جو پروٹون کی عمر کے متعلق ہے، وہ اگر درست ثابت ہوا تو اللہ ان کو زندگی اور توفیق دے تو ہو سکتا ہے ان کو ایک اور نوبل پرائز اسی کا مل جائے۔ لیکن ابھی تک بہت بڑے بڑے جو انہوں نے ریئیکٹرز بنا کر پروٹون کی عمر معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کوئی قطعی معین جواب نہیں مل سکا، مگر یہ بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 34 دفعہ، یا یوں میں بتاتا ہوں کہ ایک لکھ کر اس کے آگے آپ اگر وہ 10⁻34 ہے تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ایک لکھ کر اس کے آگے 34 زیرو لگائیں، اور 34 زیرو سے جو عدد بنتا ہے وہ انسانی حساب کے شمار میں موجود نہیں، وہ عدد ہے اس دنیا کی عمر۔ بس اگر اس عمر میں جا کر اتنے لمبے عرصے تک لوگوں کو اخروی زندگی کے لطف مل جائیں اور پھر وہ فنا ہوں تو اس کو باطل کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے اگر اتنی ہی عمر شمار ہو تبھی بھی باطل نہیں کہہ سکتے۔